نئے آنے والے سال کا آغاز کس طرح کرنا ہے، اور یہ جو سال ہم سے جدا ہو رہا ہے اس کا اختتام ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ تو اچھا آغاز اور اچھا اختتام، ہر شخص اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ کسی بھی کام کا آغاز اگر اچھا ہو تو اس کا اختتام بھی اچھا ہوتا ہے۔ اختتام اور آغاز یہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ آغاز اچھا ہو تو اچھے نتیجے کی امید کی جاتی ہے، اور پھر اختتام سے نتیجے کا فیصلہ بھی کیا جاتا ہے کہ ہم نے اس کام کا آغاز کس طرح کیا اور آج ہم اس کا پھل جو ہے وہ کس طرح سے حاصل کر رہے ہیں۔ تو اگر انسانی زندگی کے اندر دیکھ لیا جائے، انسان کے جو معاملات ہیں، تو انسان کا سب سے پہلا کلام شریعت مطہرہ نے انسانی گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے حکم دیا ہے کہ بچہ جب بولنے لگے نا تو سب سے پہلے اس کو اللہ اللہ لا الہ الا اللہ یہ کلمات اور پھر پورا کلمہ طیبہ سکھایا جائے، اور صرف بچے کے کلام کے آغاز سے نہیں بلکہ ہر اچھے کام کی ابتدا ہی رب تعالیٰ کے مبارک ذکر سے کرنے کی تربیت دی گئی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل کلام او امر ذی بال لا یفتح بذکر اللہ فہو ابتر او قال اقطع۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام یا کلام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نہ کیا جائے اس کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، وہ کام بے برکت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر اچھے کام اور کلام کو بابرکت بنانے کے لیے اس کا آغاز ذکر الہی سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور انسان کا آخری کلام دیکھ لیں، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، تم میں سے جس کی وفات کا وقت قریب ہو تو اسے کلمہ طیبہ سکھاؤ۔ تو اس حدیث مبارکہ کی تشریح کے اندر علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس شخص کی وفات کا وقت قریب ہو تو اس کے پاس کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے، اس کو کہنا نہیں چاہیے کہ تو بھی کلمہ طیبہ پڑھ، کیونکہ اس وقت موت کی سختی اتنی مسلط ہوتی ہے۔ جب آپ اس کو مجبور کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نہ جانے میں انکار کر دے اور معاذ اللہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر نہ ہو سکے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کو حکم نہ دو کہ کلمہ طیبہ پڑھ، بلکہ اس کے پاس کلمہ طیبہ پڑھا جائے تو وہ پھر خود ہی پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو جب وہ کلمہ طیبہ پڑھ لے تو پھر خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، اور یوں دنیا سے جاتے ہوئے اس خوش نصیب کو جو ہے وہ آخری کلام کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے۔ تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوا، اللہ رب العزت اس کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا، اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو حضرات محترم، یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب دیکھیں انسان کا پہلا کلام بھی اللہ رب العزت نے اپنے ذکر سے کرنے کا حکم دیا، اور انسان کا جب آخری کلام کا وقت آیا اس وقت بھی ارشاد فرمایا کہ اس کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی کا اختتام کرنا چاہیے۔ تو اس وقت 2023 جو ہے یہ بالکل اختتام کے قریب ہے، اور 2024 یہ شروع ہونے والا ہے۔ اگر ہم نئے شمسی سال کی آمد پر کوئی اہتمام کرنا چاہتے ہیں، اگر اس پر کوئی ہم اہم کام کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے اہم کام یہ ہے کہ گزشتہ سال کا اختتام بھی رب تعالیٰ کے ذکر سے ہونا چاہیے، اور آنے والے نئے سال کا آغاز بھی اللہ رب العزت کے ذکر سے ہی ہونا چاہیے۔